بار عمران خان کو جب وہ طاقت کے اوپر بیٹھا تھا اور شہزاد اکبر اس کا مین کارندہ تھا، میں نے چیلنج کیا تھا کہ 32 پیسے کا مالی فائدہ یا فائنینشیل کرپشن ثابت کرو تو ہم قومی مجرم ہوں گے، لیکن ایک پیسے کا مقدمہ وہ مالی بدعنوانی کا نہیں بنا سکے۔ 4 سال بدترین احتساب کیا گیا، لیکن ایک بھی مالی بدعنوانی کا مقدمہ وہ قوم کے سامنے نہیں پیش کر سکے، اور نام نہاد مقدمے، اختیارات کا غلط استعمال، اثاثے زیادہ ہے کم ہے، کہانیاں الف لیلا کی بنا بنا کے پیش کر کے قوم کا وقت بھی ضائع کیا، عدالتوں کا وقت بھی ضائع کیا، اور ملک کے اندر ایک پولرائزیشن پیدا کی۔ آج بھی میں عمران خان کو یہ کہتا ہوں کہ 4 سال میں جب تم سیاہ سفید کے مالک ہونے کے باوجود ایک پیسے کی مالی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، تو اب برائے مہربانی اپنا منہ بند رکھو اور اب سبق سیکھو کہ جو جھوٹ کی فیکٹری پی ٹی آئی نے چلائی، جو بہتان بازی کی فیکٹریاں چلائیں، آج انہی کی نحوست ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے جو ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس ہوئی، اس پہ بڑی کامیابی ہمیں دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی شریکوں کو تکلیف ہو تو ضرور وہ اچھی ہوتی ہے، تو خان صاحب کو ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس دل پہ لگی ہے۔ خان صاحب انشاءاللہ ہم پاکستان کے بہترین اذہان کو، لوگوں کو لے کر ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے جس میں آپ پھنس گئے ہیں۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو لوڈ شیڈنگ کا بحران ہمیں درپیش ہے، یہ موجودہ حکومت کا پیدا کردہ نہیں ہے، چونکہ ہم نے نومبر دسمبر میں یہ بات کہی تھی اور میں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر کہی تھی۔ آپ برائے مہربانی میری پرانی سٹیٹمنٹس نکالیں جس میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ گرمیوں کے موسم میں بدترین گیس کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، چونکہ حکومت، اس وقت کی حکومت گیس کو حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ گیس کے لانگ ٹرم کانٹریکٹس جب گیس انتہائی سستی تھی کرنے میں ناکام رہی، اور اس نے ایل این جی کی پروکیورمنٹ کو پولیٹیسائز کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تقریباً 3500 میگا واٹ سے زیادہ گیس سے چلنے والے بجلی کے منصوبے بند پڑے ہیں، کیونکہ ملک میں گیس نہیں ہے۔ گیس اوور دا کاؤنٹر دنیا میں نہیں خریدی جاتی۔ گیس خریدنے کے لیے 6-8 مہینے پہلے کارروائی کی جاتی ہے۔ موجودہ حکومت نے جب گیس خریدنے کے معاہدے کرنے چاہیے تھے، اس وقت غفلت کی، نااہلی کی، نالائکی کی، جس کی سزا آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے۔ کراچی سے پشاور تک جو لوڈ شیڈنگ ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے ایندھن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپریل 2022 میں جب حکومت ہمیں دی گئی تو خزانہ خالی کر کے دی گئی، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آخری سہ ماہی میں ہماری حکومت سنبھالنے سے پہلے وزارت خزانہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ آخری سہ ماہی کے لیے ترقیاتی بجٹ کے لیے زیرو ریلیز ہوگی۔ زیرو ریلیز کا مطلب یہ ہے کہ خزانہ خالی تھا۔
تو ایک طرف خزانہ خالی کر گئے، دوسری طرف گیس کے سودے جب کیے جانے چاہیے تھے وہ نہیں کیے، تو یہ موسم گرما پی ٹی آئی کی نالائکی کا موسم گرما ہے، اور اگلا موسم گرما انشاءاللہ تعالی اس سے بہتر ہوگا، چونکہ ہم اس کے لیے کوئی پیش بندی کر سکیں گے، اور اس موسم گرما کے لیے جو عوام کو تکالیف برداشت